نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی بہت دلچسپ سورہ ہے اور انشاءاللہ ہم آج اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ سورۃ الکہف مکی سورہ ہے اینڈ ان ٹرمز آف آرڈر دس از دا 18th سورہ آف قرآن۔ اس سورہ کو الکہف کا نام دیا گیا، دا کیو، غار۔ الکہف کا مطلب ہے غار۔ تو سورہ's name was derived from آیہ نمبر 9 which starts from the story of the people of cave. Allah subhanahu wa ta'ala says, إِذْ أَوِي الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ when youths retired to the cave, when they resided to the cave. تو یہاں سے انشاءاللہ ان کا قصہ شروع ہوگا غار والوں کا، تو یہ انشاءاللہ ہم سورہ میں آگے جا کے دیکھیں گے۔ اس سورہ کا نام جو ہے وہ اس سٹوری کے بیس پہ رکھا گیا۔ یہ سورہ چونکہ مکی سورہ ہے اور نبوت کے 8ویں یا 10ویں سال یہ نازل ہوئی تھی۔ مکی لائف جو ہے اسے 4 فیزز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور پہلے جو 2 فیزز تھے وہ اس طرح سے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کنڈیم کیا گیا، موکری کی گئی، انہیں جو ہے طعن و تشنیع کا سامنا تھا، اور سوچا گیا کہ شاید یہ 2 دن کی بات ہے اور ہماری موکری کی وجہ سے یہ دین کا کام رک جائے گا اور یہ اپنے نبوت کے دعوے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ پہلے 2 فیزز میں یہ سب چلتا رہا، اور 3rd فیز جو ہے وہ 5ویں سال سے لے کر 10 سال تک کا ہے جس میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اور 3rd فیز میں کیا ہوتا ہے کہ قریش ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو ہیں وہ فزیکلی ٹارچر کرتے ہیں مسلمانوں کو، اور فائنینشلی پریشرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان جو ہیں وہ ان کے مظالم سے تنگ آ کے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ باقی جو مسلمان تھے ان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ختیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو تھے، ان کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا جاتا ہے، ان کو فائنینشلی پریشرائزڈ کیا جاتا ہے، ان کا کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، اور پوری طرح سے انہیں زد و کوب کیا جاتا ہے۔ They caused economic and social disruption for them so that کہ یہ اپنے کام سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس دین کا کام رک جائے۔ جو دین کا کام بڑھتا جا رہا تھا، قریش کے ظلم و ستم بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال حضرت ختیجہ اور ابو طالب کا وصال ہو جاتا ہے، جسے عام الحزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے بہت بڑی سپورٹ ہٹ جاتی ہے، چچا بھی جو ہیں وہ فوت ہو گئے اور ساتھ میں حضرت ختیجہ بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا مکہ میں اور مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ شروع کر دی تھی، اور پھر نبوت کا جو ہے وہ 4تھا فیز شروع ہوتا ہے، اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب آپ مائیگریٹ کر جائیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو سورہ تھی یہ 3rd فیز میں نازل ہوئی، لیکن یہ سورہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ تو 3rd فیز میں غالباً 8ویں سال یا 10ویں سال میں نازل ہوئی تھی، اور مکہ کا جو فیز تھا یہ 13 سال پہ مبنی تھا۔ 13 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو اس سورہ کے حوالے سے ہم کچھ پوائنٹس دیکھیں گے۔ جب یہ سورہ ریویل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ بہت مشکل وقت تھا۔ So Allah subhanahu wa ta'ala comforted the Sahaba radiallahu anhum with this surah. He consoled them and stabilized their faith through this surah. He told them that how people in the past were tested and how Allah subhanahu wa ta'ala secured their faith,
how the people of cave survived and how Allah subhanahu wa ta'ala aided them through his sources. تو پیپل آف کیو کا بہت دلچسپ واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے تھے، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی مدد کی اور اپنے سورسز کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا. ہم پڑھیں گے جس طرح سے سورج ان سے ہٹ کے نکلتا تھا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ میرے بندے سو رہے ہیں، ان کو تنگ نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کمرے میں اگر روشنی آ رہی ہو یا جس جگہ انسان سو رہا ہے وہاں روشنی آ رہی ہو تو انسان صحیح سے سو نہیں سکتا. تو یہ لوگ 300-400 سال سوئے رہے غار میں، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے سورسز کے ذریعے ان کی ہیلپ کی، انشاءاللہ سورہ میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو اس سورہ کے بیک گراؤنڈ میں ایک اور بھی واقعہ کنیکٹڈ ہے، اور مشرکین مکہ کے اہل کتاب کے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سوالات پیش کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا گیا کہ دیکھتے ہیں شاید یہ سچے نبی ہیں بھی کہ نہیں. تو اہل کتاب نے ان سے کہا کہ آپ اپنے رسول کو اس طرح سے چیلنج کرو کہ پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، اور ہجر کا واقعہ کیا تھا، اور ذوالقرنین کا قصہ کیا تھا. یہ تینوں واقعات جو تھے وہ اہل کتاب اور جوز وغیرہ کی ہسٹریز میں پائے جاتے تھے، لیکن قریش ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے. ان کے کہنے پہ انہوں نے یہ سوالات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھے. اللہ سبحانہ wa ta'ala not only answered those questions, he also narrated all these 3 stories in the surah, and moreover he connected the surah to the present situation so that Sahaba Ikram radiyallahu anhum learn through this surah as well. تو اور کہا جاتا ہے کہ this surah also provides protection from the Dajjal. On the contrary, understanding the basic meaning of this surah and applying the suggested actions in our lives will save us from the Dajjal. اس سورہ کو صرف یاد کر لینا جمعے کو یا اس کو حفظ کر لینا، اس سے ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کہ ہمیں اس سورہ کے اندر جو لیسنس ہیں انہیں اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کا فائدہ ہوگا. اس سورہ سے لیسن لے کے اسے سمجھ کے پڑھ کے ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے اس سے فائدہ ہوگا، پھر ہی ہم دجال سے بچ سکیں گے. تو اس سورہ کے متعلق کچھ حدیث ہیں، ان کو دیکھتے ہیں ہم. مسلم میں حدیث ہے کہ ایک آدمی رات کو شاید سحر کے ٹائم وہ اس سورہ کو تہجد میں پڑھ رہا تھا، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا گھوڑا بھی اس کے پاس بندھا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ محسوس کرتا ہے کہ گھوڑا بدکنے لگا ہے اور اچھلنے لگا ہے، اور ایک بدلی آئی ہے اوپر سے، ایک بادل نمودار ہوا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ قریب آ چکا ہے جہاں پہ وہ نماز ادا کر رہا ہے وہاں پہ. تو صبح ہوتے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ قصہ بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینہ تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اطمینان تھا جو نازل ہو رہا تھا قرآن پڑھنے کی وجہ سے. تو اس سورہ کے ساتھ یہ ایک واقعہ کنیکٹڈ ہے جو کہ بتاتا ہے کہ یہ سورہ کس قدر انسان کے لیے رحمت اور اطمینان کا باعث ہے، سکینت کا باعث ہے. سو سکینہ اینڈ ٹرانکوالٹی از ناٹ ٹینجیبل اینی مور. وہ تو باطل جو ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمودار ہوا تھا، لیکن یہ سکینہ آج بھی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں پہ اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے والوں پہ. آپ یہ سکینت، یہ سیرینٹی زیادہ ایکسپیرینس کریں گے جب آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے گھر الحرم میں جائیں گے. وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ سکون کی کیفیت ہے. اور اسی طرح پارٹ آف سکینہ آلسو یو ایکسپیرینس ان دا لوکل مساجد. لوکل مساجد میں جب آپ جاتے ہیں تو اسی طرح کا کچھ سکون کی کیفیت آپ وہاں پہ محسوس کرتے ہیں. پھر اسی طرح گھروں میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے سکون کی تھوڑی سی مقدار وہاں پہ بھی پائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کا سکون جو ہے
وہ نازل ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے، ذکر کرنے سے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان دا ریممبرنس آف اللہ ہارٹس فائنڈ ریسٹ، ہارٹس فائنڈ پیس. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے یہ سکینت آپ کو مل سکتی ہے. اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کی انیشل 10 آیا کو میمورائز کرے گا، اور دا لاسٹ 10 آیا آف دا سورہ اف یو میمورائز دین اٹ ول پرووائڈ یو شیلڈ فرام دا جال. تو 2 حدیث ہیں، 2-3 صحیح حدیث ہیں، ان میں بتایا گیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ شروع کی 10 آیا، دوسری میں ہے کہ آخری 10 آیا. تو یہ دونوں ہی صحیح حدیث ہیں. اور پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم یہ دعا نماز میں پڑھا کرو. نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو لازمی پڑھا کرو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب قبر سے بچا، ومن عذاب جہنم، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مجھے دجال کے فتنے سے بچا، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور مجھے زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا. یہ دعا بہت پروفاؤنڈ ہے، اس کو نماز میں لازمی پڑھا جائے. ایک تو یہ دعا زندگی اور موت کے فتنوں سے بچاتی ہے، قبر کے عذاب سے بچاتی ہے انسان کو، اور دجال کے فتنے سے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ بہت سخت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی انسان قبر میں دجال کے فتنے جتنا آزمایا جاتا ہے. یعنی قبر میں جب منکر اور نکیر آتے ہیں، انسان سے سوالات کیے جاتے ہیں، تو ہر کوئی انسان دجال کے فتنے جتنا آزمایا جاتا ہے قبر میں. یعنی اگر کوئی دجال کے فتنے سے بچ گیا، یہاں سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس دنیا میں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے کوئی امتحان نہیں، بلکہ دونوں جگہ پہ ایمان کا امتحان ہے. ان دونوں صورتوں میں ایمان کا امتحان ہے، چاہے دجال کا آپ کی زندگی میں ظہور ہو یا چاہے آپ دنیا سے اس سے پہلے چلے جائیں. تو دونوں صورتوں میں اپنے ایمان کا بچاؤ کرنا ہے، دونوں صورتوں میں اپنے ایمان کو سیکیور کرنا ہے، کیونکہ انسان کو آزمایا جانا ہے، چاہے تو دجال کے فتنے سے یا قبر کے فتنے سے. اس لیے یہ سورہ جو میں نے پہلے عرض کی، یہ سورہ بہت ضروری ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس سورہ کو نماز میں پڑھا جائے. اور آج کے لیے اتنا ہی. سورہ کا انٹروڈکشن ہم نے دیکھا کس طرح سے یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا واقعات ہوئے تھے، اور پھر یہ سورہ کیوں ضروری ہے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ سورہ ضروری ہے، اور اپنے ایمان کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے یہ سورہ اور اس کے لیسنز کتنے ضروری ہیں. May Allah subhanahu wa ta'ala keep you all blessed and connected with the Quran, with the remembrance of Allah. Ameen thumma ameen. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.